آئیے ایک بریکنگ نیوز کی بات کرتے ہیں۔ اسرائیلی یہودی دشمن گرد وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکی کانگریس پارلیمنٹ سے خطاب آیا ہے، ایک بیان آیا ہے۔ نیتن یاہو کا یہ بیان 1 گھنٹے تک جاری رہا ہے۔ نیتن یاہو نے خطاب کے شروع میں کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں چوتھی بار امریکی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہا ہوں۔ نیتن یاہو نے امریکی سیاست دانوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ امریکہ اسرائیل دوست ہیں۔ اس وقت اسرائیل ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ تہذیبوں اور بربریت کی جنگ ہے۔ یہ جنگ ان لوگوں کے ساتھ لڑی جا رہی ہے جو مرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے مرنے کو اعزاز مانتے ہیں۔ یہ جنگ اسرائیل صرف اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہے بلکہ یہ جنگ امریکہ کے لیے بھی لڑی جا رہی ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم حماس کے خلاف جیتیں گے اور تب تک لڑیں گے جب تک کہ ہم مکمل فتح حاصل نہ کر لیں، مکمل جیت حاصل نہ کر لیں۔ حماس نے 7 اکتوبر کو بدترین حملہ کیا۔ یہ دن ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ امریکہ کے 9/11 سے 20 گنا زیادہ بڑا حملہ حماس نے 7 اکتوبر کو کیا ہے۔ ہم حماس کو ختم کریں گے تاکہ آئندہ کبھی اسرائیل پر 7 اکتوبر کی طرح حملہ نہ ہو سکے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ امریکی پارلیمنٹ کے باہر جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ ایران نواز ہیں۔ ایران نے ان کو فنڈنگ کی ہے، وہ حماس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ امریکہ کے لیے شرم اور عار کی بات ہے۔ حالانکہ امریکی پارلیمنٹ کے باہر زیادہ تر امریکی یہودی نے جو غزہ کے جنگ بندی اور جنگی مجرم نیتن یاہو کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ایران امریکہ کا نمبر 1 دشمن ہے۔ اسرائیل ایران نواز قوتوں سے یعنی حزب اللہ، حوثی اور حماس سے لڑ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج بڑی بہادر ہے جو اپنی دفاع کی خطرناک جنگ غزہ میں لڑ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں کسی عام آدمی کو قتل نہیں کیا۔ حماس اسرائیل کو بدنام کرنے اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ حماس امدادی سامان کے قافلے لوٹ لیتا ہے۔ غزہ کے لوگوں پر ظلم کا سبب حماس ہے نہ کہ اسرائیل۔ غزہ کی جنگ آج بند ہو سکتی ہے اگر حماس ہتھیار پھینک دے اور خود کو ہمارے حوالے کر دے۔ آگے نیتن یاہو نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو اپنے دفاع سے روکنا چاہتی ہے، اسرائیل کے خلاف غلط فیصلے دے رہی ہے۔ امریکہ اگر تم نے عالمی عدالت انصاف کو نہ روکا تو یہ کل کو امریکہ کے خلاف فیصلے دے گی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ فلسطین کی ساری سرزمین یہودی کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کے 4000 سال سے یہودی مالک ہیں۔ یہودی کبھی بھی بیت المقدس یروشلم کو تقسیم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ یہودیوں کا ہمیشہ سے دارالخلافہ ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل امن کے لیے ایک نیا اتحاد تشکیل دینا چاہتا ہے جو ابراہیمی اتحاد ہوگا۔ میں اپنے عرب دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ اسرائیل کے اس اتحاد میں شامل ہو جاؤ تاکہ ہم مل کر ایران اور اس کے قوتوں کے خلاف لڑیں گے۔ ایران ایک ریڈیکل یعنی شدت پسند اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے۔ آؤ ہم ابراہیمی مذہب کے تحت متحد ہو جائیں۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جو بائیڈن اور ٹرمپ اسرائیل کے دوست ہیں۔ میں جو بائیڈن کو 40 سال سے جانتا ہوں وہ کٹر صہیونی ہے۔ جو بائیڈن نے اس جنگ میں اسرائیل کا بھرپور ساتھ دیا ہے جس پر ہم شکر گزار ہیں۔ یہ 1.5 لاکھ غزہ کے مسلمانوں کے خون بہانے والے جنگی مجرم نیتن یاہو کے امریکی پارلیمنٹ سے کی جانے والی خطاب کا خلاصہ ہے، ان کی بیان کا یہ خلاصہ ہے۔ اس خطاب کے دوران 50 بار تقریباً اراکین پارلیمنٹ نے تالیاں بجائیں۔ اس سے آپ امریکی نام نہاد جمہوریت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ایک قاتل دہشت گرد کا امریکہ میں استقبال کیا گیا ہے۔